اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ معاشرتی آداب میں سے اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں ایک ادب یہ بھی تمام مسلمانوں کو سکھایا کہ جب وہ کسی مصروف شخصیت کے پاس جائیں، کسی ایسے شخص سے ملاقات یا رابطہ کرنے کی کوشش کریں جو لوگوں کی خدمت میں فلاحی طور پر مصروف ہو یا کسی بھی قسم کی مصروفیت ہو، تو اس سے رابطہ یا ملاقات کیسے کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، چونکہ آپ کی سیرت طیبہ سے ہی ہمیں ہر چیز کے بارے میں پتہ چلتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ آپ نبی بھی تھے، آپ حاکم بھی تھے اور آپ قاضی بھی تھے، اور بہت ساری جو ذمہ داریاں تھیں عوام الناس کی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر انجام دے رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ دعوت و تبلیغ کا کام، جہاد کے بارے میں جو فتوحات ہو رہی تھی اس حوالے سے آپ کی مصروفیات، اور نئے اسلام میں داخل ہونے والے لوگوں کے حوالے سے آپ کی مصروفیات، اور پھر جو مدینہ کے اندر موجود تھے لوگ ان کے فلاحی کاموں میں اور ان کے جو دوسرے مسائل تھے وہ سارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود بنفس نفیس ہی آپ دیکھا کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ اتنی زیادہ مصروفیات کے باوجود آپ کو اپنی ذاتی زندگی کے لیے بھی وقت چاہیے، آپ کو آرام کے لیے بھی وقت چاہیے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ تو صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی انبیاء علیہم السلام تھے وہ تمام انسانی بشری صورت میں ظاہر ہوئے، وہاں دنیا میں آئے، تو بشریت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس کو اپنی طبیعت کے اعتبار سے آرام کی بھی ضرورت ہے، کھانے کی بھی ضرورت ہے، اور بھی جتنے بشری تقاضے ہیں وہ پورے کرنے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے گھر میں تشریف فرما ہوتے تھے تو کچھ لوگ باہر سے آتے تھے جو آپ کو ملنے کے لیے، آپ سے ملاقات کرنے کے لیے، تو آپ جن حجروں میں، جن گھروں میں اپنے ازواج کے ہوتے تھے ان گھروں کے وہ گرد چکر لگاتے رہتے تھے، اور چکر لگاتے ہوئے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آوازیں دیتے تھے، باہر سے بلاتے تھے آپ کو۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اگرچہ اس بات سے بڑی تکلیف ہوتی تھی، لیکن چونکہ آپ طبی طور پر حلیم تھے، آپ کا حلم بہت زیادہ تھا، بردبار تھے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو برداشت فرما رہے تھے کہ لوگ آپ کو گھر میں جب ہوتے ہیں، آپ آرام فرما رہے ہیں یا گھر والوں کے ساتھ مصروف ہیں، تو لوگ آوازیں دیتے ہیں باہر سے۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی برداشت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس بات کو برداشت نہیں فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جو آپ کو گھر کے باہر سے آوازیں دیتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ بے عقل ہیں، نہ سمجھ ہیں، جاہل لوگ ہیں، کہ یہ نہیں جانتے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی مصروفیات ہیں، اب ان کے آرام کا وقت ہے، وہ گھر میں موجود ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ مصروف ہیں، گھریلو زندگی کے بھی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ جو بندہ کسی فلاحی کام میں لگا ہے، عوامی خدمت میں لگا ہے، تو وہ ہر وقت آپ کو میسر ہوگا، تو اس کی اپنی ذاتی بھی ضروریات ہوتی ہیں۔ تو یہ لوگ اگر ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیر لہم، کہ اگر یہ لوگ صبر کریں جب تک کہ آپ خود ان کے پاس باہر نہ تشریف لے آئیں تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ادب سکھایا، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آپ کی جو تکلیف لوگوں سے آپ کو پہنچ رہی تھی، اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ تنبیہ فرمائی کہ کسی مصروف شخص سے ملنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس سے اجازت لی جائے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو کوئی عام شخصیت نہیں تھی، آپ تو بہت بڑے شخصیت تھی، اور آپ کی جو ذمہ داریاں تھیں وہ بہت بڑی تھی، اور آپ ہر وقت دین کی تبلیغ میں مصروف رہتے تھے، اور جتنے بھی دینی کام تھے اور فلاحی کام تھے وہ تمام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ خود فرمایا کرتے تھے، اور گھر کے کام بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ سارے جو اتنے سارے کام ہیں، ظاہر ہے کہ آپ کے لیے آرام کی بھی ضرورت ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ ایک ادب سکھایا کہ آپ اگر ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کے ایسے وقت میں ملاقات کا انتظار کریں جب آپ خود باہر تشریف لائیں گے، آپ مسجد تشریف لائیں گے تو وہاں بیٹھ کے جو مدینہ منورہ کے لوگ تھے یا جو صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے والے تھے، وہ تو جانتے تھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کس وقت آرام فرماتے ہیں، کس وقت گھر میں ہوتے ہیں، کب وہ باہر تشریف لائیں گے تو ان سے ملاقات کریں گے۔ عام طور پر یہ جو لوگ آوازیں دے کر بلاتے تھے یہ دور دراز سے یا ارد گرد کے دیہاتوں سے آنے والے لوگ ہوتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بے عقل لوگ ہیں کہ اس طرح آ کر آوازیں دیتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں۔ تو اب بھی یہی طریقہ کار ہے، یہ گویا کہ قرآن ایک اصول کی کتاب ہے، ہمیں یہ ادب سکھایا گیا کہ آپ کسی بھی ایسے شخص سے ملنا چاہتے ہیں جس کی مصروفیات زیادہ ہیں، تو اس سے پہلے ملنے سے پہلے اس سے وقت لینا چاہیے،
اور اس سے اگر آپ وقت نہیں لے سکتے ہیں تو اس کے کسی جاننے والے سے یا کسی نائب سے، وہ کسی بڑے عہدے پر ہے یا بڑا کوئی کاروباری شخصیت ہے یا دینی اعتبار سے کوئی بڑی مصروف شخصیت ہے، تو اس کے کسی جاننے والے سے، قریبی شخص سے رابطہ کر کے ان سے پتہ کریں کہ وہ کس وقت ملاقات کر سکتے ہیں یا ہم ان سے کس وقت رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ جو ہوتا ہے آج کل فون ہے، موبائل کا دور ہے، ہر بندہ براہ راست کال کرتا ہے، تو کسی بھی شخص کو براہ راست کسی مصروف شخصیت کو کال نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ایک طریقہ کار ہے کہ ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، تو مہذب جو طریقے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے ہمیں سکھائے ہیں زندگی گزارنے کے، ان طریقوں پر اگر ہم عمل کریں گے تو ہم خوش رہیں گے، ورنہ پھر بہت ساری مختلف قسم کی پریشانیاں ہم خود اپنے لیے کھڑی کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی پریشانی کا سبب بنتے ہیں۔ تو اب کسی بھی شخصیت کو فون براہ راست کرنے سے بہتر ہے کہ اس کو پہلے میسج کے ذریعے سے، آج کل واٹس ایپ بھی ہوتا ہے، تو اس کو واٹس ایپ پہ میسج کیا جائے کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، کس وقت ملاقات کر سکتے ہیں، یا میں آپ سے کال پر بات کرنا چاہتا ہوں، تو کیا میں آپ کو کال کر سکتا ہوں؟ تو جب وہ فری ہوگا، اس کے پاس وقت ہوگا، وہ آپ کا میسج دیکھے گا تو آپ کو وہ جواب دے دے گا۔ اور کچھ لوگ ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی کو کال کرتے ہیں تو اگر بندہ مصروف ہے، آگے سے اس نے کال کاٹ دی ہے یا کال اٹھائی نہیں ہے مصروفیت کی وجہ سے، تو بار بار کال کرتے رہتے ہیں، ایک کال ختم ہوتی ہے دوسری کال ملا دی، ایک ختم ہوتی ہے دوسری ملا دی، اس طرح اگلے بندے کے لیے پریشانی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کسی اہم کام میں مصروف ہو، یا وہ کوئی آرام کر رہا ہو، یا گھر کے معاملات میں مصروف ہو، تو آپ بار بار کال کر کے اس کو پریشان کر رہے ہیں۔ طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ بندہ ایک بار اس کو کال کرے، اور اگر اس نے کال نہیں اٹھائی یا اس نے کال کاٹ دی ہے، اور اگر سے کمپیوٹر آپ کو بتاتا ہے کہ وہ آپ کا جو جس سے آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ مصروف ہے، تو پھر آپ کسی اور وقت میں کال کریں، اس وقت اس کو دوبارہ کال کر کے پریشان نہ کریں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نماز کے اوقات میں کسی کے موبائل بجنے کی آواز آئی، تو کال کرنے والا کال کرتا ہی جا رہا ہے، اب بندہ نماز کے اندر تو موبائل فون کو بند نہیں کر سکتا، تو کال کرنے والے کو یہ سوچنا چاہیے کہ اب یہ نماز کا وقت ہے، ہو سکتا ہے وہ نماز پڑھ رہا ہو، کال پہ کال آ رہی ہے، کال پہ کال آ رہی ہے، تو اس طرح اگلے بندے کے لیے پریشانی ہوتی ہے اور پورا ماحول خراب ہو جاتا ہے، بہت سارے لوگوں کے لیے پریشانی ہوتی ہے۔ تو اس کا بہترین طریقہ کار ہمیں قرآن نے یہ بتایا ہے کہ آپ اس شخص سے جس سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں اس کا انتظار کریں، کہ جب وہ آپ کو وقت دے، جب وہ آپ کے پاس آئے، یا وہ آپ اس کو میسج کریں اور وہ جواب دے، تو پھر آپ اس سے رابطہ کریں یا اس سے ملاقات کریں۔ تو ہمیں اچھے اخلاق اپنانے چاہیے، مہذب زندگی کے وہ طریقہ کار جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں سکھائے ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ ہماری شخصیت کو نکھارتا ہے، یہ ہمارے اپنے لیے ہے، کسی کے لیے نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم اپنے آپ کو بھی اچھا بنائیں اور دوسروں کو تکلیف دینے سے بھی بچیں۔ اللہ تعالی ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔